يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبت ان کو ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کو کھانے پینے جماع استمناء یا جنابت پر باقی رہنے کی وجہ سے باطل کرے جبکہ جبر اور ناچاری کی بنا پر نہیں بلکہ عمدن اور اختیار سے ایسا کیا ہو تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور جو کوئی متذکرہ امور کے علاوہ جن کو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ جس میں کھانا پینا جماع استمناء یا جنابت یہ متذکرہ چیزیں ہیں اور کسی اور طریقے سے یعنی ان امور کے علاوہ کسی اور طریقے سے روزے کو باطل کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو احتیاط مستحب کا حکم ہے یہ آگے ہے، آگے کے لیے یعنی کفارہ کی یعنی قضا کے کفارہ کے لیے احتیاط مستحب کا حکم ہے، لیکن روزے کی قضا واجب ہے، وہ پیچھے والے حکم کے ساتھ متمسک ہے اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اس کا روزہ باطل ہے، وہ روزے کی قضا واجب ادا کرے گا لیکن کفارہ اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن وہ مستحب احتیاط مستحب کی بنا پر ہے کہ وہ رکھے، یعنی احتیاط مستحب یہاں پہ اس لیے لگائی کسی اور کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ مستحب ہے یا نہیں ہے تو وہاں پہ رجوع کر کے اس حکم کو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ جن امور کا ذکر کیا گیا ہے جس میں جماع استمناء یا جنابت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی فعل کو انجام دے جبکہ اسے پختہ یقین ہو کہ اس عمل سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی حکم اس شخص کا ہے کہ جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس پر روزہ واجب ہے، جیسے وہ بچے جو بلوغ کے بعد ابتدائی دنوں میں ہوں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہے، جیسے مثلا کوئی بچی ہے، کوئی عورت ہے جو کہ ابھی سن بلوغت کو پہنچ رہی ہے، تو وہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب جو 9 سال قمری ہیں تو آیا وہ پہلی رات سے اگر اسی رات مطلب یہاں پہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اب چاند جناب ظاہر ہو گیا، ماہ رمضان کا اعلان ہو گیا، اب اس جو چاند نظر آیا اس چاند نظر آنے میں ایک دن لیٹ ہوا یعنی 2 ماہ رمضان کو وہ بنتی ہے 9 سال قمری کی، یا اسی طرح سے کوئی مرد ہے، کوئی لڑکا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر 15 سال کے بعد نماز اور روزہ جو ہے وہ سن بلوغت میں پہنچ جاتا ہے، یا وہ علامات حتمی جن کے لیے ذکر کیا گیا کہ عمر کو جو ہے وہ قید نہیں کیا گیا، کوئی جو سن بلوغت کی حتمی علامات بتائی گئی ہیں اگر وہ بھی ظاہر ہو جائے تو پھر بھی ان کے اوپر احتیاط کی بنا پر وہ تمام وجوبات واجب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے لڑکا بھی اگر وہ جناب 14 سال ٹھیک ہے جی 11 مہینے 29 دن کا ہو گیا ہے، 2 ماہ رمضان کو وہ ہو رہا ہے 15 سال کا، اور ایک لڑکی یا بچی یا عورت جو سن بلوغت میں پہنچ رہی ہے اس کا جناب جو ہے 8 سال 11 مہینے 29 دن 2 ماہ رمضان کو مکمل ہو رہے ہیں۔ آپ جناب وہ 3 ماہ رمضان کو کتنے سال کے ہو جائیں گے جناب؟ 9 سال 1 دن کے، ٹھیک ہے، یعنی سن بلوغت ان کا ظاہر ہو گیا، اس کے بعد ان کے اوپر نماز واجب ہے اور روزہ بھی واجب ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سال کو جو وہ سال چل رہا ہے وہ سال اسی میں ہی شمار ہوگا، نہ کہ وہ مکمل ہے، وہ سال اسی سن بلوغت کے سال میں ہی شمار ہوگا، یعنی جو نواں سال چل رہا ہے وہ نواں سال 9 سال کے بعد شمار ہوگا، یعنی جب وہ 9 سال مکمل ہو جائیں گے۔ نہ یہ ہے کہ جناب جس طرح ہم کرتے ہیں کہ 8 سال 11 مہینے 1 دن جس طرح کاؤنٹیٹ کرتے ہیں اس طرح سے کاؤنٹیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس 9ویں سال کو ہم مکمل کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر نماز اور روزہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، یعنی وہ 10واں سال شروع ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور 9 سال اس کے مکمل ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تب اس کے اوپر اسی طرح سے لڑکا ہے اس کا جناب جو ہے وہ جو 15واں سال ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور 16واں سال شروع ہو رہا ہوگا، اس وقت اس کے اوپر نماز اور روزہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ و خمس یا دوسری چیزیں جو بھی ہیں اگر وہ ولی بنتا ہے، یہ بھی اس لیے چونکہ حاشی میں انہوں نے بیان بھی کیا استفتاء میں آیت اللہ سستانی نے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں، ولی یہ کہ مطلب یتیم ہوتے ہیں، باپ کی وراثت ان کے ہاں منتقل ہوتی ہے، میراث ملتی ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ و خمس واجب ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے نماز روزے کی طرح ان کے اوپر
واجب ہو جاتا ہے، وہ اپنے سن بلوغت کے بعد پھر اس اپنے وجوب کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اور آخری مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے۔ جو اوپر ہم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کھانا پینا، جماع، استمناء، جنابت یا اس طرح کے کوئی باقی اور امور کی وجہ سے اگر ہم اپنے روزے کو باطل کرتے ہیں تو وہاں پر کفارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی چیز ہے۔ اب یہاں پہ جن چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ یا کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی یا یہ کرے گا یا یہ کرے گا یا یہ کرے گا، یعنی ایک کام انجام دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ اس کے اوپر سارے واجب ہے، نہیں، اس کے لیے ان تمام میں سے کسی ایک کو انجام دینے کے بعد اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام کو آزاد کرے، یا اس طریقے کے مطابق جو اگلے مسئلے میں بیان کیا جائے گا کیا کہ 2 مہینے روزے رکھے، ٹھیک ہے جی، یا یعنی 2 مہینے کے روزے کتنے، یعنی 60 روزہ ایک روزے کے بدلے، اگر اس کا یعنی اس نے اگر جان بوجھ کے توڑا ہے یا چھوڑا ہے تو پھر کیا ہوگا، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، یا فقیر کو ایک تقریباً جو بنتی ہے 3/4 کلو تو عام، یعنی کہ جو کہ گندم تقریباً یعنی 3.5 پاؤ بنے، یا یعنی 1.25 کلو، یا تقریباً اس کے لگ بھگ جتنی بھی بنتی ہے مقدار، بہرحال وہ آپ لوگ بھی یا مومن خود جو ہے وہ اس کا حساب کر سکتے ہیں، یا جو ہے اس کے بدلے میں جو یا روٹی وغیرہ جو ہے وہ دے۔ اور اگر یہ افعال انجام دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو باقدر امکان ہے کہ وہ صدقہ دینا ضروری ہے۔ مثلا اگر ایک بندہ غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، جناب وہ 60 فقیروں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، ٹھیک ہے جی، ایک مطعم بھی نہیں دے سکتا، اس کی فرصت نہیں ہے، تو پھر کیا کرے، کہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو اس کے کفارے کے بدلے میں صدقہ دے۔ اگر صدقہ بھی نہ دے سکتا ہو، اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر توبہ استغفار کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائے کفارہ دے گا، یعنی رعایت کہیں پہ پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے جو ہے وہ اجازت بھی چاہتے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ بھی سیکھا ہے خداوند متعال اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرمائے، اور اپنے مرحومین کے لیے اور تمام جو ہے وہ جتنے بھی ملت جعفریہ کے